تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ طلاق کے مسائل اور ان کے احکام، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سب سے پہلے ایلا کا ذکر آیا کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے تک یا اس سے زائد قسم کھا لے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، اور 4 مہینے اسی طرح گزر جائیں تو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی 4 مہینے کے بعد۔ اور اگر 4 مہینے سے پہلے وہ بیوی سے رجوع کر لے تو بیوی نکاح میں رہے گی، لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، چونکہ اس نے قسم کھائی تھی اور قسم ٹوٹ گئی تو اس کا صرف کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر عدت کا بیان آیا، اور عدت 3-4 قسم کی ہے۔ ایک عدت وفات ہوتی ہے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ عدت وفات ہے۔ عدت طلاق الگ الگ ہے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر اس کو حیض نہیں آتا زیادہ عمر کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس کے بعد پھر طلاق رجعی کا بیان اور ذکر آیا، الطلاق مرتان۔ اشارہ اس طرف تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی شخص کو طلاق دینی ہی ہے، نکاح میں گنجائش نہیں ہے، دونوں میاں بیوی خوش دلی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو صاف اور صریح لفظ کے اندر پاکی کے زمانے میں جس پاکی کے زمانے میں عورت سے صحبت نہ کی گئی ہو، ایک طلاق دے دے، یا اگلی پاکی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دوسری طلاق دے دے، بس۔ پھر اس کو اختیار ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے انداز سے اس کو روک کر کے رکھ لے یا خوبصورتی کے ساتھ اس کو رخصت کر دے۔ پھر درمیان میں ایک مسئلے کا ذکر اور آیا کہ بعض شوہر ظالم ہوتے ہیں، طلاق کے نام پر پیسے بھی وصول کر لیتے ہیں کہ تب تجھے آزاد کروں گا، تو فرمایا کہ اس طرح کا ظلم عورتوں پر نہ کرو۔ اگر تم نے ان کو کوئی گفٹ دیا ہے، یہ چیزیں دی ہیں، اور تم ان کے قریب ان سے فائدہ حاصل کر چکے ہو، تو پھر ان سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو۔ ہاں، ایک شکل باقی ہے کہ اگر عورت خود طلاق لینا چاہے اپنی مرضی سے اور شوہر بیچارہ دینا نہیں چاہتا، تو عورت اگر شوہر کو رضامند کر لے اس بات پر کہ میں تمہیں مہر معاف کر دوں گی یا تمہارا مہر واپس دے دوں گی، یا اسی طریقے سے مطلب اور کچھ تمہیں دے دوں گی، اور شوہر بھی اس کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے، تو اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں، اس میں گنجائش ہے مال کی۔ اس کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی بدبخت ایسا ہے کہ 2 طلاق کے بعد بھی تیسری طلاق دے دیتا ہے، چاہے اکٹھی دے اور چاہے الگ الگ کر کے دے، اب شوہر اول کے پاس اس وقت تک یہ عورت نہیں جا سکتی جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ دوسرے مرد سے شادی کرے گی
اس کے بعد اس کے پاس رہے گی، اور پھر اگر اس کا انتقال ہو جائے یا وہ بھی کسی وجہ سے طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد شوہر اول کے پاس جانے کا چانس ہے، چاہے تو جائے چاہے کہیں اور شادی کر لے۔ اس کو شریعت کی نظر میں حلالہ کہتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، ثابت ہے قرآن سے۔ لیکن آج کل کے جو حلالے ہیں کہ بھائی طے کر لیا کہ ہم اس کا نکاح تم سے کرا دیں گے، تم اس کو طلاق دے دینا، یہ شریعت میں ایسے حلالوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک اتفاقی چیز ہے جو میں نے بتایا آپ کو، اس نے تو شادی کر لی دوسری، اب اس بیچارے کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تو پھر آنے کی گنجائش ہے، فرض یہ واجب نہیں ہے کہ پہلے شوہر کے پاس ہی آئے، کہیں اور کر لے۔ اس کے بعد پھر کل کے سبق کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، اب ان کی عدت گزرنے کے قریب ہو رہی ہے، تو بس اگر رکھنا ہے خوبصورتی کے ساتھ رکھو، دستور کے مطابق، چھوڑنا ہے اچھے انداز سے رخصت کرو۔ ظلم کی اجازت نہیں کہ عدت کا زمانہ قریب آیا تو رجوع کر لیا، پھر اسی طرح اس کو لٹکا دیا، پھر ایک طلاق دے دی، پھر اس کی عدت شروع ہوئی، پھر رجوع کر لیا، پھر رکھنا مقصد نہیں ہے، پھر اس کو لٹکا دیا، پھر طلاق دے دی۔ تو اس طرح عورتوں پر ظلم کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور جو ایسے اللہ کے دین کو مذاق بنائے تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہ مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آج یہ اس طلاق کے سلسلے میں بس یہ موضوع مکمل ہونے والا ہے، پھر اس سے دودھ پلانے کے مسائل شروع ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، یہاں پر اکثر مفسرین کی رائے ہے یعنی ایک طلاق جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یا دو طلاق دی جس کے اندر رجوع کا حق رہتا ہے، اس طلاق کا ذکر ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی مدت پوری ہو جائے، یعنی عدت جو تھی ان کی، چاہے مہینوں سے ہو چاہے حیض سے ہو، ان کی عدت طلاق کے بعد پوری ہو گئی۔ اب مسئلہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، تو عورتوں کو اس بات پر مجبور مت کرو، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر پابندی لگاؤ اس بات کی کہ وہ اپنے پسند کے شوہروں سے شادیاں کریں۔ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رہنے پر راضی اور خوش ہوں۔ اس مسئلے کو سمجھے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور قرآن پاک ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں ساری شکلیں سمٹ کر کے خود بخود آ جاتی ہیں۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق دی یا دو دی، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں رجوع کا حق ہے، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی۔ اب عدت کے بعد بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ بیوی پہلے شوہر سے ہی شادی کرنا چاہے جس نے طلاق دی ہے، تو گنجائش ہے نیا نکاح، نیا مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ایک یا دو طلاق دی ہو۔ یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے طلاق دے دی، ایک طلاق یا دو دے دی، عدت میں رجوع نہیں کیا، لیکن عدت گزرنے کے بعد یہ شوہر اور وہی بیوی جس کو اس نے طلاق دی ہے، دونوں کا آپس میں کمپرومائز سمجھوتا ہو گیا، معافی تلافی ہو گئی، اب دونوں پھر اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں واپس۔ تو اس نکاح کے اندر بعض مرتبہ لڑکی کے جو بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے بدبخت جس نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، اب ہم دوبارہ اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں معاشرے سماج میں؟
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایسا واقعہ صحابہ کے دور میں بھی پیش آیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی ان کے چچا زاد بھائی سے، اس نے طلاق دے دی۔ ابو البداح کچھ نام ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں کمپرومائز سمجھوتا کر لیا کہ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، چلو غلطی ہو گئی۔ لڑکی بھی رضامند اور وہ صحابی بھی۔ حضرت معقل بن یسار کو پتہ چلا تو غصے میں ہو گئے کہ جس نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، ہم نے اپنی بہن نکاح میں دی، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس واقعے کی خبر نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ جب عورتوں کو طلاق ہو جائے اور ان کی عدت گزر جائے، اگر پھر وہ اپنی پسند کے مردوں سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو تم اس کے درمیان میں آڑ مت بنو، رکاوٹ مت بنو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے 1 یا 2 طلاق دی ہے، عدت پوری ہو گئی، اب یہ عورت اپنی مرضی سے شادی کسی اور مرد سے کرنا چاہتی ہے، تو پہلا شوہر جس نے طلاق دے دی ہے وہ کبھی کبھی روب جھاڑتا ہے اور دوسری جگہ شادی کرنے پر ایسی ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ عورت کے بارے میں غلط سلط باتیں بتانی شروع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اچھی ہوتی تو میں ہی نہ رکھتا اس کو، یہ ایسی ہے، یعنی اس کے کریکٹر کو خراب کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دوسری جگہ شادی نہ کر سکے، یہ بھی ظلم ہے عورت پر۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی سمٹ کر کے آ گیا کہ اگر عدت پوری ہو گئی، اب اپنی مرضی سے عورت کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں اڑنگا بننے کی کوشش نہ کرے، ٹانگ نہ اڑائے اس کے اندر۔ فلا تعضلوہن کا مطلب یہی ہے، رکاوٹ نہ ڈالے، یعنی آج کی بھاشا کے اندر اڑنگا نہ لگائیں اس کے اندر۔ تو ایک شکل یہ بھی اس کے اندر ہے۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں آپ نے ہمارے اس ملک کے بارے میں سنا ہوگا، پہلے یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا مرد کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو ستی ہونا پڑتا تھا، بھئی تو بھی آگ کے اندر جلی چلی جا، اب اس کی گنجائش نہیں کہ کہیں شادی کر سکے تیری، اور اس کو بڑا اچھا مانتے تھے۔ آج بھی ایسے معاشرے اور ایسی سوسائٹیاں موجود ہیں کہ جو بیوہ عورت کی شادی کو معیوب سمجھتے ہیں۔ جوان جوان عورتیں گھروں کے اندر بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اگر شادی کرنے کی وہ بیچاری کہیں کوشش بھی کرے تو شرم کی وجہ سے خاموش، نہ بھائی کو خبر ہے شادی کرنی چاہیے اس کی، نہ ماں باپ کو خبر ہے، اور بلکہ سمجھ رہے بڑی پاکیزہ بس ایسے ہی زندگی گزارتے، بڑی عبادت کا کام ہے۔ یاد رکھیے، بیوہ عورتوں کی شادی کرنا بہت اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اللہ کا وعدہ ہے تم ان کی شادیاں کرو، اللہ ان کے فقر کو دور کر دے گا، مالداری بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت میں کئی مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر کسی شوہر نے 3 طلاق دے دی، سمجھو اب اس سے تو گنجائش ہے نہیں جب تک کہ دوسرے سے شادی نہیں کرے گی، اب یہ اس کے اولیاء رکاوٹ بن رہے ہیں کہ وہ کسی سے اس کی شادی نہیں ہونے دے رہی کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی اب ہم کسی اور کو بھی اس چیز کو لینے نہیں دیں گے۔ تو ہر وہ چیز کہ جس سے عورت پر ظلم ہو اور اس کے نکاح کے اندر اڑنگا لگے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تم نے طلاق دے دی، اگر طلاق رجعی دی ہے، عدت گزر گئی، اب اگر یہ چاہے تو شوہر اول سے شادی کرے، چاہے تو اپنی پسند کی کسی اور شوہر سے شادی کرے، اس میں اڑنگا بننے کی اجازت گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت سے امام شافعی نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ دیکھو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا، یہاں پر ولیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پسند، مطلب تم ان کے نکاح میں اڑنگا مت ڈالو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے، امام اعظم اس کو دلیل بناتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر عورت کو تیسری طلاق بھی دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں ولی کا ذکر ہے ہی نہیں، عورت کو فرمایا کہ وہ کسی عورت سے شادی کر لے۔
تو سب مسائل جو نکلتے ہیں وہ قرآن سے ہی نکلتے ہیں، دلیل ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، احادیث کے اندر بھی اس کے اندر بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالغ عورت اگر سیبہ ہے خاص طور سے، یعنی پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اس کو اپنے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر ولی کے مشورے سے کرے تو نور علی نور، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، چونکہ وہ بالغ ہے اور صاحب اختیار ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے غیر کفو میں شادی کر لی، یعنی جو اس کی برابری نہیں ہے خاندانی اعتبار سے، یا مہر مثل سے کم پر شادی کر لی، تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر اولیاء کو حق ہے چاہے اس نکاح کو باقی رکھیں چاہے نکاح کو فسخ کرا دیں۔ مثلا عورت نے اپنے سے کم تر میں کہیں جا کر کے شادی کی کہ جس سے ان کے خاندان پر فرق پڑ رہا ہے، تو اولیاء کو حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس نکاح پر رضامند ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس میں انشلت توہین محسوس کر رہے ہیں تو چونکہ عورت تو ناقص عقل ہے، اس نے تو فیصلہ کر لیا کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے، تو اولیاء کو حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے چاہے فسخ کر دے۔ کب؟ اگر اس نے غیر کفو کہتے ہیں اپنے سے کم تر، یعنی کہ جو ان کے برابری کا اور جوڑ کا رشتہ نہیں ہے، اس سے الگ ہٹ کر کے اس نے کہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ الگ مسائل ہیں، یہاں پر تو یہی فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت پوری ہو گئی۔ اس سے پہلے تھا عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو رجوع کا حق ہے، لیکن جب عدت پوری ہو گئی فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، اب رکاوٹ مت ڈالو کس چیز میں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنے پسند کے شوہروں سے، چاہے پہلے شوہر سے کرے چاہے کہیں اور کرے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو رہنے کے اوپر، ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو، من کان منکم، جو تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ نصیحت کون مانے گا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کتنی بھی اس کے سامنے نصیحتیں بین بجاؤ اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے باطن کے اعتبار سے، واطہر، اور بہت زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے ظاہر کے اعتبار سے۔ ازکا اور اطہر دونوں کے معنی پاکیزگی کے آتے ہیں، لیکن ازکا کے معنی آتے ہیں باطنی، اندر کی روحانی پاکیزگی، اور اطہر کا مطلب ظاہری پاکیزگی، یعنی جیسے کہ غسل اور وضو اور اچھے کپڑے پہننا، اس کو باہر کی طہارت کہتے ہیں۔ تو ازکا بھی ہے اطہر بھی ہے، اندر سے بھی پاکیزگی باہر سے بھی پاکیزگی۔ واللہ یعلم، آگے اخیر میں اس موضوع کو ختم کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ زیادہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ ان چیزوں میں اپنی عقل دوڑانے کی کوشش مت کرنا، عقل تمہیں گڈھے میں گرا دے گی۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اور جب انسان اللہ کو زیادہ جاننے والا مان لے گا تو کبھی اس کے معاملے میں کوئی رکاوٹ الجھنے نہیں ہوگی، سمجھ میں آئے گا تو بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا ہے، چونکہ اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ بس جس راستے پر اللہ چلا رہے ہیں اس میں چاہے فائدہ نظر آئے چاہے نقصان، چلنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔